ذرا صرف سوچ کر دیکھیے کہ کیا اس خوبصورت اور بڑے سے چاند کو ہماری اس زمین پر اتارا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ یہ سوچئے کہ اگر کبھی کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ بہت جلد ہی ہماری اس دنیا میں چاند زمین پر آنے والا ہے اور ہم اس چاند کو اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کریں گے، اس میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اس میں سوئیں گے، اس میں کھیلیں گے اور اس میں ہر طرح کا عیش و آرام کریں گے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ضرور آپ اس طرح کی باتیں کرنے والے انسان کے اوپر ہنسنا شروع کریں گے۔ مگر دوستو حیران مت ہوئیے، یہ سب کچھ بہت جلد ہی ہونے والا ہے، یعنی چاند اب ہماری زمین پر اترنے والا ہے، اور ایسا کرنے کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے کہ جو پچھلے ایک لمبے وقت سے پوری دنیا میں ہر ناممکن کام کو ممکن میں بدلنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں UAE کے مشہور اور سپنوں کے شہر دبئی کے بارے میں۔ دبئی نے بہت جلد ہی اب چاند کو زمین پر اتارنے کی تیاری کر لی ہے، مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوگا کیسے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل اب دبئی نے ایک مون ریزورٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا ریزورٹ ہوگا کہ جو باہر سے اور اندر سے ہر طرف سے دیکھنے میں پوری طرح سے چاند کی طرح ہوگا۔ باہر سے تو یہ دیکھنے میں پوری طرح سے چاند کی طرح ہوگا ہی، مگر اندر سے بھی اس کی شکل و صورت اور اس کا ماحول اور اس کی ہر چیز چاند کی طرح ہوگی، یعنی جو بھی انسان اس کے اندر جائے گا اس کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ مانو وہ چاند پر آ چکا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسپیس پر جانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اگلے کچھ مہینوں کے بعد ہی آپ دبئی کے اس مون ریزورٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور بالکل چاند کا مزہ لے سکتے ہیں۔ دوستو، اس زمینی چاند کو بنانے کی ذمہ داری دبئی کی طرف سے ایک کینیڈین کمپنی کو دی گئی ہے، اور اس کمپنی نے اس کو بنانے کی قیمت لگ بھگ $5 ارب کے قریب بتائی ہے۔ مگر ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ یہ بڑی لاگت بھی صرف اور صرف 3 سال کے اندر ہی وصول ہو جائے گی، یعنی بننے کے بعد یہ بلڈنگ اگلے 3 سال کے اندر ہی دبئی کو وہ سارا پیسہ واپس کر دے گی کہ جس پیسے کے ذریعے سے اس کو بنایا جائے گا۔ دبئی میں بننے والے اس آرٹیفیشل چاند کے اندر نہ صرف بہت سارے ہوٹلز ہوں گے بلکہ ریسٹورنٹ، شاپنگ مالز، اس کے علاوہ ایک 5 اسٹار سنیما اور اس جیسی وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی کہ جو عام طور پر ایک اچھی اور بڑی سٹی میں پائی جاتی ہیں۔ 375 فٹ اونچے اس ریزورٹ کو اگلے 48 مہینے میں کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، اور کمپنی کی طرف سے یہ امید لگائی گئی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال لگ بھگ 25 لاکھ لوگ آیا کریں گے، جو یقیناً ایک حد سے زیادہ بڑا نمبر ہوگا۔ آسمان کی اونچائیوں کو چھوتا ہوا یہ ریزورٹ، کہ جس کا نام مون دبئی رکھا گیا ہے، یہ سرکل شیپ کی دنیا کی ابھی تک کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی۔ اس چاند کے اندر نہ صرف 4000 کے قریب کمرے موجود ہوں گے بلکہ کیفے، نائٹ کلبز، ٹیکنالوجی اور الگ الگ سیکٹر سے ریلیٹڈ بہت سارے ہالز بھی موجود ہوں گے، تاکہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے آنے والے کسی بھی طرح کے کسی بھی وزٹر کو یہاں پر آ کر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ دنیا کے دوسرے سبھی بڑے بڑے ریزورٹس کی طرح اس ریزورٹ کے اندر بھی 5000 کیپیسٹی والا ایک ایونٹ ہال بھی بنایا جائے گا، تاکہ جس کے اندر دنیا کی بڑی بڑی کمپنی آسانی کے ساتھ اپنا ایونٹ کر سکیں۔ اس ریزورٹ کے اندر ایک شیشے کی گزرگاہ بھی ہوگی، جس کے نیچے آسانی کے ساتھ سمندر کا پانی دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کی اوپری سائیڈ میں ایک کالونی ہوگی جس کو قمری کالونی کا نام دیا گیا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے یہاں پر نہ تو کوئی لفٹ ہوگی اور نہ ہی سیڑھیاں ہوں گی، بلکہ اوپر پہنچانے کے لیے لوگوں کو اسپیس شٹل اور اسپیس اسٹیشن کو ڈیزائن کیا جائے گا، اور اسپیس شٹل کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اوپر پہنچایا جائے گا، یعنی لوگوں کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ مانو وہ اسپیس میں چاند کا سفر کر رہے ہیں۔ اس چاند کی جو سب سے اوپر کی سائیڈ ہوگی، یعنی جو سب سے اوپر کا حصہ ہوگا، وہ بھی بالکل چاند ہی کی طرح ہوگا، یعنی لوگوں کو اوپر دیکھنے پر کوئی چھت یا اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ ایسا محسوس ہوگا کہ مانو وہ چاند پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور چاند پر کھڑے ہو کر اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اب بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ دبئی کا یہ قدم سعودی پرنس یعنی محمد بن سلمان کو کمپٹیشن دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ پچھلے کچھ وقت سے لگاتار حد سے زیادہ کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف دبئی آلریڈی حد سے زیادہ ترقی کر چکا ہے اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کے زیادہ تر دیشوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کا پڑوسی دیش یعنی سعودی بھی اب اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی کو لے کر اب اس نے نیوم پروجیکٹ کو بھی لانچ کر دیا ہے، جو سن 2023 تک کمپلیٹ ہونا ہے۔ سعودی عربیہ کے نیوم پروجیکٹ میں بھی بالکل ایسی چیزیں ہی بنائی جائیں گی کہ جن کو دنیا میں بنانا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔